السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پروگرام آمین میڈیا کی طرف سے پیش خدمت ہے اور احمد آباد سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس گہری گفتگو کا آغاز ہم ایک سسپینس سے کر رہے ہیں۔ مطلب فرض کریں ایک ایسی ایکشن فلم ہو جس کا ٹریلر بہت دھواں ہو، ہیرو بڑے بڑے ڈائلاگ بولے، جی بالکل، لیکن جب کلائمیکس آئے تو وہ چپ چاپ عدالت میں ایک درخواست جمع کروا کر گھر چلا جائے۔ آج ہم کچھ ایسے ہی سیاسی سسپینس پر بات کریں گے، اور اس صورتحال پر مجھے قدیم اردو شاعری کا وہ بہترین شعر یاد آ رہا ہے: آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ واہ بہت خوب۔ اور اس پر علامہ اقبال کا وہ فکر انگیز شعر بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بے شک۔ تو ناظرین کرام، اس تجزیاتی پیشکش میں ہم حالیہ مضمومین کے نکات کو زمینی حقائق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم ڈسکلیمر دینا ضروری ہے۔ جی بالکل، یہ پروگرام آمین میڈیا کی جانب سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے جو احمد آباد سے شائع کی گئی ہے۔ اس کے مدیر عثمان قریشی ہیں۔ یہ سکرپٹ خالصتاً تجزیاتی مقاصد کے لیے تحریر کی گئی ہے، اور اس کا کسی قسم کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ارادہ کسی فرد، گروہ یا ادارے کی توہین یا بدنامی کرنا ہے۔ تو سیدھے مدعے پہ آتے ہیں۔ آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا محور بابو لال سعید کا وہ چشمہ کشا مضمون ہے جو احمد آباد میں ہونے والی ایک حالیہ سیاسی میٹنگ کی اندرونی کہانی بیان کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ میٹنگ یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کے حوالے سے تھی، جو کہ کافی حساس معاملہ ہے۔ ذرا رکیے یہاں پر۔ اس سے پہلے کہ ہم میٹنگ کی تفصیلات میں جائیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ UCC کا یہ مسئلہ اتنا حساس کیوں ہے؟ مطلب تمام شہریوں کے لیے شادی، طلاق یا وراثت کے ایک جیسے قوانین ہونا تو بظاہر ایک قانونی معاملہ ہے نا، پھر کانگریس کے مسلم رہنما اس پر اتنے محتاط کیوں ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، UCC نا محض ایک قانونی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی سیاسی بارودی سرنگ ہے۔ اقلیتی طبقات اکثر اسے اپنی ثقافتی اور مذہبی شناخت کے لیے ایک خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اب ان مسلم رہنماؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کھل کر مخالفت کریں تو کیا ہوگا؟ جی، اگر وہ سڑکوں پر آتے ہیں تو انہیں ڈر ہے کہ کہیں پارٹی ہائی کمانڈ ناراض نہ ہو جائے یا اکثریت کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ مکمل خاموش رہیں تو مقامی حامیوں میں ان کی ساخت گر جائے گی، تو یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے ان کے لیے۔ اچھا، تو یعنی یہ ایک طرح کی سیاسی رسہ کشی ہے، اور مضمون کے مطابق تو احمد آباد کے جو قداور اور تجربہ کار رہنما ہیں وہ باقاعدہ تیار ہو کر صحافیوں کے جھرمٹ میں اس میٹنگ میں ایسے پہنچے جیسے کسی میدان جنگ میں جا رہے ہوں۔ بالکل۔ ہاں بالکل، دھواں دھاڑ تقریریں ہوئیں، جذبات ابھارے گئے، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی تو بات ہے، گھنٹوں کی بحث ہوئی، تھکے ہوئے رہنماؤں نے لمبی تقریریں کیں، لیکن اس کے بعد سڑکوں پر احتجاج یا کسی عوامی تحریک کا اعلان ہوا؟ بالکل نہیں۔ صرف یہ طے پایا کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور اس کے فوراً بعد میٹنگ ایک شاندار دعوت پر ختم ہو گئی۔ ارے واہ! جی، اور مضمون نگار نے اس پر بڑا گہرا طنز بھی کیا ہے کہ ماشاءاللہ کیا لذیذ کھانا تھا۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ کیا عدالت میں جانا ایک مہذب اور جمہوری طریقہ نہیں ہے؟ ہم ہمیشہ سڑکوں پر ہنگامہ آرائی کو ہی کامیابی کیوں سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ تو ایک سوچی سمجھی قانونی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے نا؟ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں۔ قانونی راستہ اپنانا ہرگز غلط نہیں ہے، اور ظاہر عدالتیں اسی لیے تو موجود ہیں۔ لیکن مضمون نگار جس چیز پر تنقید کر رہا ہے نا، وہ ان رہنماؤں کا دوہرا معیار ہے۔ دوہرا معیار کیسے؟ دیکھیں، جب بات مہنگائی کی ہو، بڑھتے جرائم کی ہو یا بدعنوانی کی، تو یہی رہنما اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر سڑکوں پر احتجاج میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ وہاں انہیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں اپنی ہی پارٹی کی پالیسی یا کسی بڑے سیاسی رد عمل کا ڈر ہو، وہاں اچانک انہیں صرف عدالتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہوا کہ ایک فائر فائٹر صرف اسی وقت آگ بجھانے جائے جب کیمرے آن ہوں اور آگ چھوٹی ہو، لیکن جب کسی بڑی کیمیکل فیکٹری میں خطرناک آگ لگے تو وہ فائر بریگیڈ کو محض ایک ای میل کر کے اپنا فرض پورا کر لے۔
کیا کمال تشبیہ دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سارا کھیل اس بات کا ہے کہ کہاں سیاسی نقصان کا خطرہ کم ہے اور کہاں فائدہ زیادہ۔ یعنی یہ سڑکوں کی سیاست اور عدالت کی سیاست کے درمیان جو لکیر کھینچی گئی ہے وہ اصول کی نہیں بلکہ خالصتاً سیاسی مصلحت کی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ رویہ یہ واضح کرتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو عوامی جذبات کی حقیقی ترجمانی کے بجائے اکثر سیاستدان اپنے سیاسی کریئر کو محفوظ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کی طرف مضمون اشارہ کر رہا ہے۔ واقعی یہ صورتحال ہم سب کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس تجزیے کے اختتام پر ہم ہر سننے والے کے لیے ایک فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پورے منظرنامے کو دیکھتے ہوئے کیا حساس معاملات پر سڑکوں کے بجائے صرف عدالتوں کا رخ کرنا واقعی ایک محتاط سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے یا یہ محض زمینی سطح پر قوت ارادی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی جمہوری نظام میں لیڈرشپ کے اصل کردار کو پرکھنے کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اللہ کی رحمت آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو لامحدود سکون میں گھیرے رکھے۔ خدا حافظ۔